بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت فرزندان حضرت مسلم بن عقیل۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے بگڑے ہوئے حالات کو دیکھ کر اپنے بچوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو قاضی شریح کے ہاں حفاظت کی غرض سے بھیج چکے تھے۔ تاریخ کی کتب میں یہ بھی آتا ہے کہ محمد و ابراہیم دونوں ہی معصوم تھے۔ ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا۔ روضہ شہداء میں ملا حسین کاشفی نے اس واقعے کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو یہ کہہ کر قاضی شریح کے پاس بھیج دیا تھا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے باپ کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دن گزرا، پھر رات گزر گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے واپس آنا تھا، نہ وہ واپس آئے۔ بچے پریشانی میں کچھ کھا پی بھی نہیں رہے تھے۔ قاضی شریح بھی بچوں کی حالت دیکھ کر آہ بھر کر سر جھکا لیتے، کیونکہ وہ بچوں کو اصل بات بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ 2 دن کچھ نہ کھایا اور انتظار کیا، اور انتظار طویل ہو گیا تو ابراہیم نے اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگے کہ بھائی، خدا جانے کہ ابا جان کب آئیں گے۔ میں تو مدینے کی گلیوں اور دوستوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اڑ کر مدینے پہنچ جاؤں۔ میرے دوست کیا کہیں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا ہے۔ ایسے ہی معصوم باتیں آپس میں کرتے، جیسے سن کر قاضی شریح اور ان کے گھر والوں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ اسی دوران میں کوفے کی گلیوں میں یہ اعلان ہونے لگا کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اسی پر جاسوس بچوں کو ہر طرف تلاش کرنے لگے۔ اب قاضی شریح سے نہ رہا گیا اور وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کی حالت میں شہزادوں کے ساتھ عرض کرنے لگے، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے اور تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں مزید تمہیں یہاں ٹھہراؤں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، میں نے سنا ہے کہ آج باب الاراکین سے ایک قافلہ مدینہ روانہ ہونے والا ہے۔ ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی ہمدرد اور محب اہل بیت کے سپرد کر کے ان کو حالات سے آگاہ کر دینا، اور تاکید کر دینا کہ ان دونوں کو بحفاظت مدینے پہنچا دیں۔ اسد جب ان دونوں کو لے کر پہنچا تو پتہ لگا کہ قافلہ کچھ دیر پہلے ہی چلا گیا ہے۔ وہ بچوں کو لے کر تیزی سے آگے بڑھا، اور جب قافلے کی گرد نظر آئی تو بچوں کو قافلے کی گرد دیکھ کر کہا کہ وہ دیکھو، قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر ان میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا اور بچے تیزی سے آگے بڑھنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ معصوم بچے ان حالات اور تنہائی سے گھبرا کر رونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و متاع کا لالچ رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو تب تک جیل میں رکھو جب تک میں امیر المومنین یزید سے پوچھ نہ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ جیل کے داروغہ کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ اسے بچوں کی بے بسی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بچوں کی جان بچانی ہے، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکال کر اپنے گھر لے آیا، کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور انہیں قادسیہ کی راہ پر لگا کر کہا کہ تم لوگ اسی راستے پر چلتے جاؤ۔ جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا اور اسے میری انگوٹھی دکھانا اور سارے حالات بتانا، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا۔ دونوں بچے قادسیہ کی راہ پر چل پڑے، مگر چونکہ انہیں بھی اس چھوٹی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اس لیے وہ راستہ بھول گئے۔ رات بھر چلنے کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ دونوں بھائی گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچے جہاں سے کوفہ کے باہر قادسیہ کے راستے پر چلے تھے۔